بانی پی ٹی آئی کو لاہور کے بعد میاں والی سے بھی الیکشن لڑنے کی اجازت نہ مل سکی۔ الیکشن ٹریبیونل نے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیلیں خارج کر دیں۔ نواز شریف کے NA 130 سے کاغذات نامزدگی منظور کرنے کے خلاف اپیل خارج۔ نواز شریف کے کاغذات نامزدگی درست قرار۔ نواز شریف کے مد مقابل یاسمین راشد کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی۔ شاہ محمود قریشی نے 3 حلقوں سے کاغذات مسترد ہونے کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ حماد اظہر نے بھی ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ اسلام آباد اپیلیٹ ٹریبیونل میں تمام 70 میں سے ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف 65 اپیلیں منظور۔ خواجہ سرا کی کاغذات نامزدگی منظوری کے خلاف 2 اپیلیں مسترد۔ صرف 3 میں ریٹرننگ افسر کا فیصلہ برقرار رہا۔ پی ٹی آئی کے شعیب شاہی، نیاز اللہ نیازی، ظفر اللہ شاہ سمیت تمام امیدواروں کی اپیلیں منظور۔ دانیال عزیز کو ٹکٹ نہیں ملا، احسن اقبال کو مہنگائی کا ذمہ دار قرار دینا مہنگا پڑا۔ دانیال عزیز کا NA 75 سے آزاد حیثیت میں نون لیگ کے خلاف الیکشن لڑنے کا اعلان۔ پروگرام 11 آور میں گفتگو، کہا مہنگائی سے متعلق بات کرنے پر نون لیگ نے ٹکٹ سے محروم کیا۔ نون لیگ نے NA 96 جڑاوالا کا ٹکٹ روک لیا۔ NA 96 سے نواب شیر وسیر اور طلال چودھری ٹکٹ کے امیدوار۔ نواب شیر وسیر کو رانا ثنا اور طلال چودھری کو مریم نواز کی حمایت حاصل۔ پشاور ہائی کورٹ نے حکم دے دیا، الیکشن کمیشن سوچ و بچار میں مصروف۔ 18 گھنٹے گزر گئے، الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر نوٹیفیکیشن آیا، نہ بلے کا نشان پی ٹی آئی کے ساتھ آیا۔ پشاور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے گزشتہ روز پی ٹی آئی کا بلے کا انتخابی نشان بحال کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو نوٹیفیکیشن ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کا حکم دیا تھا۔ بینچ نے الیکشن کمیشن کا 22 دسمبر کا حکم غیر آئینی قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن آج پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر مشاورت کرے گا۔ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو آج پارٹی ٹکٹ جاری کیے جائیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی سے مشاورت ہو گئی، حقداروں کو ٹکٹ دیں گے۔ بلہ ایک انتخابی نشان نہیں، 25 کروڑ عوام کی امنگوں کا ترجمان ہے۔ دنیا کے کسی ملک کے آئین، قانون اور دستور میں نہیں کہ کسی پارٹی سے انتخابی نشان چھینا جائے۔ نون لیگ کی اب یہ عادت بن چکی ہے کہ وہ الیکشن سے بھاگتے ہیں۔ آپ نے ان نون لیگ والوں کو بھاگنے نہیں دینا۔ اب فیبرری 8 کا اعلان ہوا ہے، الیکشنز ہونے پڑیں گے، نون لیگ چاہے یا نہ چاہے۔ نون لیگ ہر الیکشن سے بھاگتی ہے، انہیں اس بار بھاگنے نہیں دیں گے۔ الیکشن تو 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ بلاول بھٹو کا لاہور میں ورکرز کنونشن سے خطاب، کہا سنا تھا لاہور میں نون لیگ کا راج ہے، لیکن وہ تو نظر ہی نہیں آتی۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی مستعفی استعفیٰ صدر مملکت کو موصول۔ لکھا میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا جج رہا، عہدے پر کام جاری رکھنا ممکن نہیں۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت زیر سماعت ہے۔ مستعفی ہونے کے بعد کیس ختم اور پینشن سمیت تمام مراد کے حقدار ٹھہریں گے۔ برطرفی کی صورت میں مراد سے محروم ہو جاتے۔ مستعفی جج مظاہر علی اکبر نقوی نے استعفے میں تاریخ کی غلطی کی تصحیح کر دی۔ سٹاف نے خط لکھا، پہلے استعفے پر سال 2023 لکھا گیا، جسے 2024 سمجھا جائے۔ استعفے کی منظوری کافی نہیں ہوگی، سیاستدانوں کی طرح جج صاحبان اور ان کی اولاد کے اثاثوں کی چھان بین ہونی چاہیے۔ نون لیگ کے رہنما خواجہ آصف کا رد عمل، کہا ترازو پکڑنے والے ہاتھ کا حساب آخرت میں تو اللہ کی ثواب دید ہے، دنیا میں حساب نہیں کریں گے تو ہم سب برابر کے گناہ گار ہوں گے۔ سابق صدر پرویز مشرف کی سزائے موت برقرار رہے گی، سپریم کورٹ نے سزا کے خلاف اپیل پر فیصلہ سنا دیا۔ پرویز مشرف سے متعلق خصوصی عدالت کا فیصلہ برقرار رکھا، کہا پرویز مشرف کی اپیل پر کسی نے بھی نمائندگی نہیں کی، متعدد بار کوشش کے باوجود بھی مشرف کے وسعت سے رابطہ نہیں ہو سکا، ہمارے پاس سزائے موت برقرار رکھنے کے سوا کوئی آپشن نہیں،
وفاقی حکومت نے پرویز مشرف کی سزا کے خلاف اپیل کی مخالفت کی۔ سلمان صفدر کہتے ہیں پرویز مشرف نے کبھی سنگین غداری کی نہ وہ اس کے مرتکب ہوئے۔ اپیل کی بحالی کے لیے پرویز مشرف کے ورثہ کے پاس گنجائش ہے۔ سیکرٹری دفاع حمود الزمان نے تینوں سروسز چیفز کو خط لکھ دیا۔ ذرائع کے مطابق خط میں 2017 دھرنے میں افسران کے کردار کا جائزہ لے کر کارروائی کا کہا گیا۔ حمود الزمان کی جانب سے آرمی چیف، ایئر چیف اور نیول چیف کو خط سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں لکھے گئے۔ سیکرٹری دفاع نے اپنا تحریری بیان فیض آباد دھرنا کمیشن کو بھی بھجوا دیا۔ 9 مئی واقعات کے 12 مقدموں میں بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں تفتیش شروع ہو گئی۔ تفتیشی افسروں نے سابق وزیراعظم سے مقدموں میں الگ الگ بیان قلمبند کیے۔ راولپنڈی پولیس کی جے آئی ٹی ٹیم کی سربراہی ایس پی راول فیصل سلیم نے کی۔ بانی پی ٹی آئی سے تفتیش کا دوسرا دور آج صبح ہوگا۔ جے آئی ٹی اپنی رپورٹ انسداد دہشت گرد عدالت پیش کرے گی۔ ایم کیو ایم نے کراچی کی قومی اسمبلی کی 22 میں سے 18 نشستوں پر امیدواروں کا اعلان کر دیا۔ ڈاکٹر فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال قومی اسمبلی کی 2 نشستوں پر امیدوار۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی این اے 248، امین الحق این اے 246، آسیہ اسحاق ایم کیو ایم نے کراچی کی قومی اسمبلی کی 22 میں سے 18 نشستوں سندھ میں انتخابی اتحاد کے لیے ہم خیال جماعتوں کا اجلاس۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم کراچی میں قومی اسمبلی کی 4، صوبائی اسمبلی کی 10 نشستوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی۔ کراچی کی 10 نشستوں پر نون لیگ، این پی اور جے یو آئی امیدوار نامزد کرے گی۔ ایک صوبائی نشست پر جی ڈی اے کا امیدوار ہوگا۔ ہم خیال جماعتوں کا آج اپنے امیدواروں اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا اعلان متوقع۔ ترازو امن، انصاف اور خوشحالی کی ضمانت ہے۔ سابقہ حکمران پارٹیوں نے سیاست کو شطرنج کا کھیل بنایا ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا لاہور میں خطاب، کہا سابقہ حکمرانوں نے قانون کی بجائے اپنی بادشاہتیں قائم کی۔ یہ بادشاہتوں کے دوبارہ قیام کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا نے حکمرانوں کے چہروں سے نقاب اتار دیے ہیں۔ قوم 8 فروری کو ترازو کو ووٹ دے گی۔ شمالی وزیرستان کی تحصیل میران شاہ کے گاؤں تپی میں فائرنگ، پی کے 104 سے آزاد امیدوار ملک کلیم اللہ سمیت 3 افراد جاں بحق۔ این اے 258 کیس سے نون لیگی امیدوار اسلم بلیدی تربت میں فائرنگ سے زخمی۔ لکی مروت میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان جھڑپ، فائرنگ کے تبادلے کے دوران 2 دہشت گرد مارے گئے۔ سپاہی محمد افضل اور سپاہی ابرار حسین بہادری سے لڑتے ہوئے شہید۔ آئی ایس پی آر کے مطابق مارے گئے دہشت گردوں کی شناخت آفتاب عرف ملنگ اور مسعود شاہ کے نام سے ہوئی۔ دہشت گرد فورسز پر حملوں، شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ پولیس اہلکار اشرف اور اس کے بیٹے کا مبینہ قاتل ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک۔ موٹر سائیکل سوار ملزمان نے رمنا تھانے کی حدود میں ساتھی کو چھڑانے کی کوشش کی۔ فائرنگ سے مبینہ قاتل ہلاک ہو گیا۔ پولیس پارٹی ملزم کی نشاندہی کے لیے جا رہی تھی کہ مسلح افراد نے حملہ کر دیا۔ کراچی میں سعود آباد تھانے کی حدود میں فائرنگ، 2 افراد جاں بحق، 1 زخمی۔ تینوں افراد مٹھائی کی دکان بند کر کے پیدل جا رہے تھے۔ فائرنگ موٹر سائیکل سوار 2 ملزمان نے کی۔ فائرنگ 9mm پستول سے کی گئی۔ اکاڑا میں کمسن گھریلو ملازمہ سے زیادتی کے مقدمے میں ملوث ملزم کو گرفتاری کے فوری بعد رہا کر دیا گیا۔ باثر پولیس افسر نے ملزم کو رہا کروایا۔ صلح کے لیے خاندان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ اور آئی جی پنجاب انصاف دلائیں، متاثرہ کمسن گھریلو ملازمہ کی دہائی۔ ڈاکٹر مہاران بلوچ نے الزام لگایا کہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا
اور ان کے بقول کڈنیپ کیا گیا. ڈاکٹر مہرنگ کا موٹیویشن تو ہم سب کے سامنے ہے. وہ کسی فورن ایمبیسی میں پناہ یعنی ویزا لے کے شاید فورن کنٹری میں سیٹل ہو. الٹیمیٹلی ملالہ 2 کا شاید اس کا ڈریم ہے. ڈاکٹر مہرنگ بلوچ ملالہ 2 بننے کا خواب دیکھ رہی ہیں. شاید کسی ملک میں پناہ لے لیں. نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان رانا چکزئی کہتے ہیں مسنگ پرسن کے حوالے سے پروپیگنڈا ناکام ہو چکا. کچھ لوگ ریاست کے خلاف مہم چلا رہے ہیں. مسنگ پرسنز کے نام پر لابنگ اور سیاست کی جا رہی ہے. سپریم کورٹ میں مسنگ پرسنز پر جمع رپورٹ میں سب واضح ہو گیا. پاکستان میں صرف 820 لوگ لاپتہ ہیں. بلوچستان شہدا فورم کے جمال ثانی نے بھی حکومت کے سامنے مطالبات پیش کر دیے. کہا ایسا کمیشن بنایا جائے جو ہمارے پیاروں کو انصاف دے. جن تنظیموں کی نشاندہی کی ان کو کٹہرے میں لائیں. لواحقین کو تحفظ اور شہدا کے لیے نوکری کوٹا مختص کیا جائے. امید ہے حکومت ہمارے مطالبات پر غور کرے گی. موٹر ویز دھند کا راج. موٹر وے M1 پشاور سے رشکئی، M3 سمندری اور فیض پور سے درخانہ تک حکمرانی اور M4 شورکوٹ سے فیصل آباد، M5 شیرشاہ سے ظاہر پیر اور رحیم یار خان سے روڑی تک بند، M4 10 کھڑپا انٹرچینج سے یارک تک مفلوج. ہوائی اڈوں پر پروازیں متاثر. میں چلڈرن ہاسپٹل سے آ رہا ہوں. ابھی تک 1 جنوری سے 9 جنوری تک 36 بچے ہیں جو نمونیا سے فوت ہوئے. چلڈرن ہاسپٹل کی ہر 10 بچوں میں سے 8 بچے جو ہیں وہ نمونیا کا شکار. زیادہ تر بچے چھوٹی عمر کے ہیں. پنجاب کے اسکولوں میں بچوں کے نیکر پہننے پر پابندی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے نمونیا سے 36 اموات کا نوٹس لے لیا. صوبے میں پریپ اور نرسری کے اسکول 31 جنوری تک بند رکھنے کا اعلان. کہا چنرل اسپتال کی ایمرجنسی میں ہر 10 میں سے 8 نمونیا کا شکار ہیں. والدین بچوں کی خوراک کا خیال رکھیں اور ماسک پہنائیں. متاثرہ بچوں کو اسکول آنے سے روکا جائے. صبح کے وقت بچوں کی اسمبلی بھی ختم کر دی جائے. اسکولوں کو نوٹیفائی کر دیا کہ بچے اب نکر نہیں پہنیں گے. غزہ میں محفوظ زون میں بھی محفوظ نہ رہا. اسرائیلی طیاروں کی دیر البلاح میں رہائشی علاقے پر بمباری سے بچوں سمیت 40 فلسطینی شہید ہو گئے. 24 گھنٹے میں 166 فلسطینی جان سے گئے. خان یونس پر بمباری میں ایک اور صحافی اور اس کی بیٹی شہید ہو گئی. جنوبی غزہ میں لڑائی کے دوران ایک اور اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گیا. ہلاک اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 186 ہو گئی. غزہ میں شہادتوں کی مجموعی تعداد 23,300 سے زائد ہو گئی، جس میں 9,500 سے زائد بچے شامل. بین الاقوامی عدالت میں اسرائیل کے خلاف مقدمے پر سماعت کل ہو گئی. پاکستان، ملائیشیا، مالدیپ، نمیبیا نے جنوبی افریقہ کی درخواست کی حمایت کر دی. ملک بھر میں سال کی پہلی قومی انسداد پولیو مہم کا آج چوتھا دن. 4.5 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف. پولیو ورکرز گھر گھر جا کر بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلانے میں مصروف. پاک نیوزی لینڈ T20 سیریز کا پہلا ٹاکرا کل ہوگا. پاکستانی اسکواڈ کی آکلینڈ میں گزشتہ روز پریکٹس، بالنگ، بیٹنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں. فخر زمان کہتے ہیں کسی بھی نمبر پر کھیلنے کے لیے تیار ہوں. لوور آرڈر پر بیٹنگ کرنا قربانی نہیں. بابر اور رضوان کی جگہ بیک اپ بنا سکتے ہیں، لیکن ان کی جگہ لینا مشکل ہے. کیویز کا نرالا انداز، قومی کرکٹرز بن گئے خاص. آکلینڈ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کا روایتی خیر مقدم. کھلاڑیوں کے لیے نیوزی لینڈ کے سودیشی ماوری کی جانب سے خصوصی استقبالیہ. کھلاڑیوں کو ثقافت کے بارے میں آگاہی بھی فراہم کی گئی. PSL کے نشریاتی حقوق 3 ارب سے زائد میں فروخت ہوئے. چیئرمین PCB مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف کہتے ہیں 9ویں اور 10ویں ایڈیشن کے نشریاتی حقوق کے لیے سب سے بڑی بڈ ARY نے دی. لیگ کمشنر نائلہ بھٹی کا کہنا ہے ARY نے 48% سے زائد بڈ کی. لائیو اسٹریمنگ کے حوالے سے بھی سب سے اچھی بڈز ہوئی ہیں.